الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ آج مشکات المصابیح کا تیسرا سبق ہے اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. عبارت وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه كنت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. عنها ضمیر کا مرجع ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے نفثا علی نفسہ بالمعوذات تو وہ اپنے آپ پر معوذات دم کرتے. نفثا انفسو کا معنی ہوتا ہے پھونکنا، دم کرنا جس کو بولتے ہیں. دم کا معنی بھی تو سانس لینا اور پھونکنا ہوتا ہے. اب معوذات سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں. تو اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو دو ہیں اور معوذات کا صیغہ جمع کا ہے. عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر معوذات کا لفظ معوذتین پہ بولنا صحیح نہیں. جواب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر بھی ہوتا ہے. عموماً تو ما فوق الاثنین پہ ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے تثنیہ، اور ما فوق الاثنین اور ما فوق التثنیہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ما فوق الاثنین پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں یہی ہے. فلا اعتراض. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ جواب ہے کہ ہمارے بعض شارحین نے یہ لکھا ہے، اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے محقق شارح ہیں شارح بخاری، وہ لکھتے ہیں کہ معوذات میں یہاں معوذتین کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد بھی داخل ہے، سورہ اخلاص، مگر چونکہ اس میں لفظ اعوذ نہیں آیا ہے قل اعوذ، تو اس وجہ سے اس پر معوذات کا اطلاق بطور تغلیب ہے. جیسے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق پر غلبہ دیتے ہوئے بطور تغلیب عمرین کہہ دیتے ہیں. ماں اور باپ یعنی والد اور والدہ میں والدہ پر والد کو غلبہ دیتے ہوئے والد کا تثنیہ والدین ہوتا ہے، ابوین ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں چونکہ معوذتین 2 ہیں اور سورہ اخلاص 1 ہے، تو اس اخلاص پر غلبہ دیتے ہوئے جمع کا صیغہ بطور تغلیب یہاں استعمال کیا گیا اور اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ ہو گئے. ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون بھی شامل ہے. بلفظ دیگر مختصر میں کہہ لیجئے کہ معوذات سے مراد یہاں 4 قل ہیں. لیکن یہ جو علامہ ابن حجر والا قول ہے اسی کو زیادہ لوگوں نے ترجیح دی ہے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین. تو اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں پڑے گا، جمع کا صیغہ ما فوق الاثنین پہ ہے. تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے
تو اپنے اوپر معوذتین دم کرتے، ومسح عنہ بیدہ، اور اپنے دست مبارک کو اپنے جسم پر پھیرتے. عنہ اور یدہ دونوں کی ضمیر کا مرجع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اشتکا وجعہ الذی توفی فیہ، تو جب سرکار اس بیماری میں پڑے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو یہ کہتی ہیں کہ کنت انفس علیہ بالمعوذات التی کان ینفس، تو میں سرکار پر وہ معوذات دم کرتی تھی جو سرکار اپنے اوپر پہلے دم کیا کرتے تھے. وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کا دست مبارک لے کر انہی پہ پھیرتی، ان کے جسم پر پھیرتی تھی، ہاتھ پکڑ کے اور پھر جسم پر خود انہی کے پھیراتی تھی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بیماری کا علاج یہ ہے روحانی علاج کہ آپ معوذات پڑھ کر کے کو دم کیجئے ہاتھ پر، اور اس کے بعد ہاتھ جہاں تک پہنچے پھیر لیجئے. انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی اس سے. وفی روایت لمسلم قالت کان اذا مریض احد من اہل بیتہ نفس علیہ بالمعوذات. امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کہ جب سرکار کے اہل بیت میں سے کوئی بیمار ہوتا تو سرکار اس پر معوذات دم کرتے. تو دونوں کو ملانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ پہلے میں تو یہ ہے کہ سرکار اپنے اوپر دم کرتے تھے بیمار ہوتے، دوسرے میں کہ اہل بیت میں سے کوئی اگر بیمار ہوتا، گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس پر بھی دم کرتے. اس سے پتہ چلا کہ سرکار کی صرف خصوصیت نہیں ہے، کوئی بھی بیمار پڑے اس کے لیے یہ علاج ہے روحانی. بات سمجھ گئے؟ وعن عثمان بن ابی العاص انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجع یجده فی جسده فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. قال ففعلت فاذهب الله ما كان بي. رواہ مسلم. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اس تکلیف کی شکایت کی جو اپنے جسم میں وہ محسوس کر رہے تھے، پا رہے تھے. وجدہ یجدو کا معنی پانا بھی ہوتا ہے اور محسوس کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی انہیں تکلیف تھی، بیماری تھی اور تکلیف تھی، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور اس کی شکایت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا دع یدک علی الذی یألم من جسدک، اپنا ہاتھ اپنے جسم کے اس حصے پہ رکھو جو حصہ درد و الم میں مبتلا ہے. یعلم، علم یعلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درد کرنا. جو حصہ درد کر رہا ہے، درد و الم میں مبتلا ہے، اس پر تم ہاتھ رکھو. وقل، اور یہ پڑھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور 3 بار بسم اللہ پڑھو. وقل 7 مرات، اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھو. پہلے 3 بار بسم اللہ اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھو. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں اللہ کی عزت و غلبے اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس بیماری اور تکلیف کی کے شر سے کہ میں جسے محسوس کرتا ہوں اور جس کے بڑھنے یا پھیلنے سے کا میں اندیشہ کرتا ہوں. یہاں اجیدو آیا ہے وجدہ یجیدو سے، یہ تو بالکل معروف ہے، مشہور ہے. اور احاذر، حاضر یحاذر محاذرتن باب مفاعلت سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ڈرنا. مراد کیا ہے یہاں؟ من شر ما اجد و احاذر،
اس بیماری، ما سے مراد بیماری اور تکلیف، اس بیماری اور اس تکلیف کی شر سے کہ جس کو اس وقت میں محسوس کرتا ہوں، یا آئندہ جس کے بڑھنے اور پھیلنے کا مجھے اندیشہ ہے اور ڈر ہے۔ تو یہ 7 بار پڑھو۔ یہ کہتے ہیں راوی ففعلت، قال ففعلت، راوی کہتے ہیں تو میں نے یہی کیا، 3 بار بسم اللہ پڑھا، 7 بار یہ دعا پڑھی۔ فاذهب اللہ ما کان بی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تکلیف دور فرما دی جو تکلیف مجھے تھی۔ تو کیا ہوا کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے اور ایک صحابی کا تجربہ بھی اس میں ہے۔ ہاں، تجربے سے کوئی بھی شے مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو اب جب یہ صحابی کی تجربہ شدہ ہے تو کیا کہنا ہے، اور اس کے بعد تو پھر بزرگوں نے، اولیاء نے، علماء نے اور مسلمانوں نے اس کو آزمایا ہے، اور اس کو دعاؤں کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ مجرب نہیں، مجرب المجرب ہے، بارہا کا تجربہ ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کی۔ وعن ابی سعید الخدری ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت 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 اشتکیت، تینوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اشتکیت یہ اگر آپ پڑھیں تو اس صورت میں یہ مانیں گے کہ حمزہ استفہام محذوف ہے، اور ایسا ہوتا ہے، مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں تم ابھی آئے، یہ نہیں کہیں کہ تم ابھی آئے۔ اگر کیا ہم نے لگا دیا تو اس میں استفہام اور کلمہ استفہام لفظ میں لے آئے، اور اگر کیا ہٹا کے کہیں تم ابھی آئے تو یہ بھی استفہامیہ ہے، مگر یہاں کلمہ استفہام محذوف ہے۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کلمہ استفہام محذوف مانے، اشتکیتا پڑھیں آپ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کلمہ استفہام مذکور مانے یہاں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اشتکیتا کا جو حمزہ ہے وصلی ہے، اور حمزہ وصلی سے پہلے جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو اس صورت میں ہو گیا اشتکیتا اشتکیتا۔ حمزہ استفہام تو موجود ہے مفتوح کی صورت میں، اور حمزہ وصلی گر گیا۔ اور بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس حمزہ استفہام کو حمزہ قطعی کے سے بدل کر کے اور پھر وہاں مد اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور مد کی صورت پیدا ہوتی ہے اشتکیتا۔ یہ ہے لفظی اس کی تحلیل۔ فقال نعم، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی یا محمد اشتکیتا، کہ محمد کہ آپ بیمار ہیں؟ فقال نعم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل شر ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو حضرت جبریل نے پھر یہ دعا پڑھ کر کے اور سرکار پہ دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام کی پناہ دیتے ہوئے میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، ہر ذات یا ہر حاسد آنکھ کے شر سے اللہ یشفی، اللہ آپ کو شفا دے۔ یہاں ترکیب میں دونوں صورتیں ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ من شر کل نفس او عین حاسد، یہ جار مجرور سے مل کر کے یشفیق سے متعلق ہے، لیکن یہ کمزور بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یشفیق سے جب متعلق ہوگا تو اس میں جلالت مبتدا بنے گا اور یشفیق خبر بنے گی،
اور یہ خبر سے متعلق ہوگا، اور خبر کا جو اجزاء ہوتے ہیں اور خبر کے جو متعلقات ہوتے ہیں ان کو مبتدا پر مقدم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ من شر کل نفس او عین، اس عین حاسد، اس کو اللہ یشفیق سے متعلق نہ مانا جائے، اس کو محذوف سے متعلق مانا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعیذک من شر کل نفس او عین حاسد، اعیذک نکال لیں. اور آپ ہمت کریں تو اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ عقیقہ سے متعلق کر دیں سیدھے سیدھے، تو موجود ہے لفظ میں. ہاں وہاں کوئی پریشانی نہیں. اور اللہ یشفیق یہ الگ جملہ ہو، اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقی، اللہ کے نام کو پڑھتے ہوئے آپ پہ دم کر رہا ہوں. یہاں دوبارہ اسی کی تکرار کی، پہلے بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ. اس میں گویا یہ اشارہ ہے کہ حقیقی شافی اور حقیقی شفا دینے والا اللہ ہی ہے. اس لیے ابتدا میں بھی وہی اور انتہا میں بھی وہی، یہ اشارہ ہے. ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو دیندار اطباء ہوتے ہیں وہ اپنے یہاں یا اپنے پرچوں پہ لکھتے ہیں وہ شافی ہے. دوا تو میں دے رہا ہوں، یہ ظاہری علاج ہے، حقیقت میں شفا دینے والا وہی ہے، حقیقی شافی وہی ہے. اس حدیث میں وہی اسی کی جانب اشارہ ہے. اچھا صاحب، اچھا ایک چیز یہ خیال رکھیے گا، جن دعاؤں کے بارے میں احادیث یا بزرگوں سے کچھ تعداد منقول ہے، اس تعداد کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ دعاؤں میں جو تعداد منقول ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے چابی کے کنجی کے دندانے ہوں. کنجی کے دندانے ہو، تالا کھولنا چاہیں آپ تو وہی چابی لگے گی، جس میں جتنے دندانے فٹ کیے گئے ہیں وہی چابی اس میں لگے گی. اگر 3 دندانے والی چابی سے وہ کھلتا ہے تو 4 والی سے نہیں کھلے گا، 2 والی 1 والی سے نہیں کھلے گا. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. اس میں کیا معنوی اور روحانی حکمتیں ہیں؟ تو ہم لوگ تو یہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب والے ہیں، کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہر چیز کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ارین اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا اور سامنے دکھا. ہم بنی اسرائیل تو ہیں نہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ امت محمدیہ میں سے ہیں. تو بہت سی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں. سرکار نے فرما دیا آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں. کیا حکمتیں ہیں اس کی کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. چلیں، ہاں وقت اگر مقرر ہو تو اس وقت میں کو بھی کا خیال بھی کرنا چاہیے. سمجھے؟ وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق. رواه البخاري. وفي اكثر نسخ المصابيح بهما على لفظ التثنيه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو یہ دعائیں ان پر پڑھتے تھے. اب وضع یعوذ و تعویذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پناہ میں دینا. تعویذ کا معنی پناہ میں دینا، تعوذ کا معنی پناہ لینا، پناہ میں آنا، اور تعویذ پناہ میں دینا. تو تعویذ کو بھی تعویذ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی بیماری اور پریشانی سے اللہ کی قدرت یا اللہ کی ذات کی پناہ میں دیا جاتا ہے. اس لیے تعویذ کو کہا جاتا ہے. اب اسی سے سمجھ میں آیا کہ جس تعویذ میں ایسا نہ ہو
کلمات کفریہ ہوں، غیر اسلامیہ ہوں، وہ تعویذ ہے؟ تعویذ کیا ہوگی؟ یہ پڑھا کرتے تھے سرکار حضرت حسنین کریمین پر کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. التامہ یہ صفت ہے کلمات کی، اللہ کے مکمل کلمات جو مکمل ہیں، جامع ہیں، ان میں کسی کی طرح کی کوئی کمی نہیں، ان کی پناہ میں تم دونوں کو دیتا ہوں. من کل شیطان و حامہ، ہر شیطان سے، و حامہ اور ہر تکلیف پہنچانے والی چیز سے. حامہ، ہم کا معنی ہوتا ہے غم. غم ظاہر سی بات ہے تکلیف اس میں ہوتی ہے، تو حامہ کا مطلب ہوا تکلیف پہنچانے والی چیز. اب اس میں آپ کے بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں یہ سب اس میں آ جائیں گی جو تکلیف پہنچاتی ہیں انسان کو. اور من کل عین لامہ، اور ہر اس نگاہ بد سے، ہر اس بد نظری سے، لامہ جو انسان کو پر آنے والی ہو. لامہ لما یلمو سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر آنا، اچانک آنا. اس لیے ملمہ مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے. ملمہ، اسی ملمہ کو باب فعل میں لے گئے ہیں، لما یلمو کو باب فعل میں لے گئے تو اس میں فعل کا صیغہ ملمہ ہو گیا. عین سے مراد بری نگاہ جو کسی کو لگ جاتی ہے. ایک دوسری حدیث میں نا العین حق، تو وہاں عین سے مراد کیا ہے؟ بد نظری، جو کسی کو لگتی ہے. یہاں اسی معنی میں ہے عین، یہاں مطلق عین کے معنی میں نہیں ہے. وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. اور پھر سرکار فرماتے، مخاطب کون ہے؟ حسنین کریمین. ان سے فرماتے ان اباکما، یقیناً تمہارے والد، تمہارے جد کریم، کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، وہ ان کلمات سے اسماعیل و اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. اسماعیل و اسحاق یہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادگان ہیں. حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل والی نسل چلی، اور حضرت اسماعیل، اولاد اسماعیل میں ہمارے سرکار آتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنے دونوں اولادوں کو جن سے ان کی نسل چلی ان پر یہ پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسنین کریمین پر پڑھ کے دم کرتے تھے. اشارہ یہ تھا کہ میری نسل انہیں سے چلی ہوئی. تو دیکھ لیجئے کہ سرکار کی نسل جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے واسطے تھے، حسنین کریمین سے چلی. اس لیے حسنی سید یا حسینی سید، بس یہی دونوں سید ہیں، بس یہی سرکار کی نسل میں آتے ہیں. باقی اور کوئی سید تو ہے نہیں. جی تو یہ بہرحال سرکار پڑھا کرتے تھے، اور پھر مزید اطمینان قلب کے لیے یہ ان سے حسنین کریمین سے فرمایا بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے جد کریم کی دعا ہے. رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا. بخاری میں ایسے ہی ہے یہ، کان یعوذ بہا، بہا کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. وفی اکثر نسخ المصابیح بہما علی لفظ التثنیہ، لیکن مصابیح کے بیشتر نسخوں میں بہما ہے، تثنیہ کے لفظ کے ساتھ، بہا کے بجائے بہما. یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اصل میں مشکات اس کا ماخذ کیا ہے؟ مصابیح. امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ ہے. تو یہ صاحب مشکات کہہ رہے ہیں کہ مصابیح جو میرا مصدر ہے اور میری اس کتاب کا اصل ماخذ ہے، اس میں تو زیادہ تر نسخوں میں بہما آیا، لیکن صاحب مصابیح نے اس کو لیا ہے صحیح بخاری سے. تو میں نے جب اس کی طرف رجوع کیا تو وہاں بہا ملا مجھے، بہما نہیں. اور اسی بنیاد پر
عموماً شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ناسخ کی غلطی ہے. نسخہ تیار کرنے والے نے بہا کو بہما لکھ دیا، میم ہی تو بڑھانا تھا. ہاں آج کل تو اور آسان ہے اس طرح کی غلطی کا ہونا. کمپیوٹر ہے، ذرا سا بٹن دب گیا، کچھ کا کچھ ہو گیا، ہوتا نا. ہاں ارے علیہ سے علیہم ہو جائے کہیے آسانی سے. ایک میم والا بٹن دب گیا، علیہ علیہم ہو گیا. اور بہا میں نیم کا بٹن دب گیا تو بہما ہو گیا. ابھی کیوں؟ تو خیر یہ تو کمپیوٹر والے دور میں، لیکن اس دور میں بھی غلطیاں ہوتی تھی، ناسخ کی غلطیاں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ غلطی تھی، اس کو آخر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ختم کر کے صحیح لکھ دیتے. ہاں آپ سوچتے ہوں گے نا. ایک ضابطہ یاد رکھیے، کاتب کی غلطی درست کی جا سکتی، کوئی بھی درست کر سکتا ہے. ناسخ کی غلطی کو درست کرنے کا حق نہیں کسی کو. اپنے قلم سے اس کو بنا دے، یہ حق نہیں ہے. یہ اصول و ضابطہ ہے. بلکہ اس میں ہونا چاہیے کہ باضابطہ الفاظ میں لکھے یہاں کہ یہاں نسخے کی غلطی ہے یا ناسخ کی غلطی سے ایسا ہو گیا. اس لیے کتابیں آڈٹ کی جاتی ہیں، کتابوں کی تحقیق ہوتی ہے، تو اس میں دیکھیے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے لکھا ہوا کہ فی المخطوطۃ کذا. میں نے 2-3 کتابیں آڈٹ کی ہیں، ان میں دیکھیے جگہ جگہ لکھا میں نے فی المخطوطۃ کذا. مخطوطہ میں ایسا ہے. میں اگر چاہتا تو اس کو بدل کے جو صحیح ہے لکھ دیتا. ہمیں حاشیہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بتانے کے لیے کہ یہ ناسخ کی غلطی ہے، ہمیں اختیار نہیں صحیح کرنے کا اس کو. اور ہم اگر اس کو کریں گے کچھ تو پھر ہمیں اس کی صراحت کرنی پڑے گی. یہ ضابطہ ہے. اس لیے اتنا لکھا، کیا ضرورت تھی اس کو لکھنے کی. یہ جگہ جگہ آپ پائیں گے جہاں اس طرح کے فرق ہوتے ہیں، صاحب مشکات لکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، یصب منہ، تو اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. یصب بصیغہ مجہول پڑھیے تو اصاب یصیب اصابتن سے فعل مضارع یصب فعل مضارع مجہول. اور ویسے یصب بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو. تو اب اگر یصب منہ پڑھیے تو اس صورت میں یہ منہ میں ہا ضمیر کا مرجع یہی خیر ہوگا. ہاں اور اگر یوسف پڑھیے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا یوسف میں ضمیر ہوا کا مرجع اس میں جلالت ہوگا، اور منہ میں ہا ضمیر کا مرجع وہی شخص ہاں کہ اس کو مصیبت پہنچاتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں پڑے اور پریشانی میں پڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہی ہے. کبھی اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اسے پریشانی میں ڈالتا ہے. اب اگر وہ بندہ صحیح ہے تو وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور اپنے سارے احوال اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے مجھ پہ راضی ہے، راضی برضائے الہی، راضی برضائے مولا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر وہاں بے صبری اور بلا وجہ کی شکوہ شکایت، بلکہ بعض جری اور بے باک لوگ تو کچھ اور بکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی جب صورت حال سمجھ آ جائے سامنے تو سمجھ لو کہ اللہ خیر کا ارادہ نہیں فرما رہا آپ کے ساتھ. خیر کا ارادہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب وہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے طالب اجر ہو اور راضی برضائے مولا رہے. یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث شریف میں اس طرح کی تقسیم ہے، آگے اسی باب میں آئے گی، دیکھیے گا میں بتاؤں گا وہاں. رواہ البخاری. وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى، حزن اور حزن دونوں پڑھ سکتے ہیں، ولا اذن ولا غم
حتی الشوکۃ یشاکوہا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری دونوں سے مروی ہے، عنہ و عن ابی سعید۔ عنہ میں ضمیر کا مرجع حضرت ابو ہریرہ، ان کا ذکر اوپر ہوا، تو یہ دو صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب، کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، نصب تھکن، تکلیف، پریشانی، ولا وصب، اور جو بھی بیماری پہنچتی ہے، وصب، ولا ہم، ولا حزن، ولا غم۔ آگے دیکھیے 3 لفظ آئے ہیں، لغت آپ دیکھیں گے تو ہم اور حزن اور غم تینوں کا معنی ایک ہے، ہاں، اور یہاں کیا ہے، معمولی فرق، کیونکہ عربی زبان بڑی کشادہ اور بڑی وسعت اپنے اندر رکھتی ہے، تو معمولی فرق کے لیے بھی الگ الگ الفاظ وہاں وضع کیے گئے ہیں۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے گئے، ہاں، ایک لفظ کے لیے مختلف ایک معنی کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے گئے، اور ایک لفظ کے مختلف معنی بھی ہیں، ایسا بھی ہے، ہاں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ عربوں کا جس لفظ سے اور جس چیز سے زیادہ تعلق رہا اس کے لیے زیادہ الفاظ وضع کیے گئے، جیسے اب گھوڑے کے لیے آپ کو بہت زیادہ الفاظ عربی زبان میں ملیں گے۔ دور جاہلیت میں شراب سے ان کا بڑا تعلق تھا، جوئے سے ان کا بڑا تعلق تھا، اس کے لیے بڑے الفاظ میں آپ کو ملیں گے جگہ جگہ، سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے زیادہ سابقہ ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ لفظ وضع کر لیتا ہے۔ وضع کرنے کا مطلب وہ بولنا شروع کر دیا کسی کو، ہاں، تو یہ وضع کرنا ہو گیا۔ تو خیر چلیے، یہ ہم اور حزن اور غم، عزا کا لفظ بیچ میں آیا ہے، عزا کا معنی تو مطلق تکلیف ہے، کسی طرح کی بھی ہو، اور ہم اور غم اس میں فرق یہ ہے، یہ کیا ہے فرق، کہ ہم کا مطلب ایسا غم اور ایسا اندیشہ اور ایسی فکر کہ جو کسی مستقبل کی چیز پر ہو، مستقبل میں کوئی چیز آپ کو درپیش ہونے والی ہے، اس کی فکر ہے آپ کو، یہ ہے ہم۔ اور کوئی چیز گزر چکی ہے، اس میں چوک ہو گئی آپ سے، اس کی فکر ہے آپ کو، تو یہ ہے غم۔ غم کا تعلق ماضی سے ہوا اور ہم کا تعلق مستقبل سے ہوا۔ اچھا، اور یہ حزن یا حزن دونوں لفظ ہیں، اس کا تعلق یہ عام ہے، ہاں۔ حاصل کیا ہوا، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری یا حزن و ملال ہوتا ہے، ہاں، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے، شوکا کا معنی کانٹا، اور شاہ کا یشوکو کا معنی چبھ جانا، کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عام طور سے یہاں گناہ سے مراد گناہ صغائر ہے، ہاں، اور گناہ کبائر یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض اعمال کے بارے میں ایسا آیا ہے، لیکن عمومی طور پر اعمال کے ذریعے جو گناہ مٹنے کی بات ہے، اس سے مراد گناہ صغائر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، یہاں ایک تعبیر آپ دیکھیے، ما یصیب الا کفرا، ما نافیہ ہے اور الا استثناء کے لیے۔ میں ترجمہ اس کا مثبت کا کر رہا ہوں، ہاں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ما یا لا یہ حرف نفی ہے اور الا حرف استثناء ہے، استثناء میں بھی نفی کا معنی ہوتا ہے، تو جب حرف نفی کے بعد پھر ایک حرف نفی آیا تو یہ نفی النفی ہو گیا، وہ نفی النفی اثبات، ہاں، اور نفی کی نفی اثبات ہوتی ہے اور بھی حصر کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے میں ترجمہ اس کا مثبت کا کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی درد و تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے
اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے. کیا مطلب ہے متفق علیہ ہے؟ ایک ہی صحابی سے. بخاری اور مسلم دونوں نے سے ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہے.